أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغیب، یہ اس لیے تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ اللہ خیانت کاروں کا فریب چلنے نہیں دیتا. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور مجھے اپنے نفس کی پاکی کا دعویٰ نہیں ہے. إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بلا شبہ نفس تو برائی کی تلقین ہی کرتا رہتا ہے. إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، ہاں میرے رب کا رحم ہو جائے تو الگ بات ہے. إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً میرا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ، اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ. استخلصہ لنفسی، میں اس کو خاص اپنے لیے بنانا چاہتا ہوں. فلما کلمہ، پھر جب ان سے گفتگو کی، قال، تو کہا، انک الیوم لدینا مکین امین، آج کے دن سے تم ہمارے پاس مرتبے والے ہو جس پر اعتماد کیا جائے گا. قال اجعلنی علی خزائن الارض، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے مقرر کر دیجئے ملک کے خزانوں پر. انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا علم والا ہوں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار دیا. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، کہ اس میں جہاں چاہے وہ ٹھکانہ بنائے. نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت سے پہنچا دیتے ہیں. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکار لوگوں کے اجر کو ضائع ہم نہیں کرتے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور البتہ آخرت کا اجر تو بہت بہتر ہے. لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہوئے اور متقی ہوئے. یہ آیت نمبر 52 تا 57 ہے سورہ یوسف کی، اور یوسف علیہ السلام کے 15 احوال میں سے 9واں حال چل رہا ہے. آیت نمبر 52 اور 53 کی ایک تفسیر تو گزشتہ درس میں گزری ہے، جس کے اعتبار سے یہ دونوں آیتوں میں جو بیان ہے یہ یوسف علیہ السلام کا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ ان کو پتہ چل جائے، یعنی عزیز مصر کو، کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی. اور خیانت کاروں کے فریب کو اللہ کامیاب بھی نہیں ہونے دیتا. اور مجھے اپنے نفس کی پاکی کا دعویٰ بھی نہیں ہے. نفس تو
برائی کی تلقین کرتا رہتا ہے۔ ہاں اب اگر میرے رب کا رحم ہو جائے یعنی کسی پر، اور وہ اللہ کی رحمت سے محفوظ اور مامون اور معصوم ہو جائے تو وہ الگ بات ہے۔ گویا کہ میری تمام تر عصمت اور میرے تمام تر تقوی کے پیچھے جو کار فرما چیز ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، کہ جو میں اپنے دامن کو بالکل محفوظ رکھا تو یہ نری اللہ کی رحمت تھی جس کی وجہ سے میری حفاظت ہوئی۔ اور اگر کسی سے نفس کے تقاضے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو تو ان ربی غفور الرحیم، اور بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ جو داغ دبا لگ جائے تو اس کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ سرے سے کیا ہی نہیں، اللہ جل شانہ ایسے اس کو معاف کرتے ہیں۔ اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کرنے کے بعد آدمی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کے ہاں تو معافی ہو جاتی ہے، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں آدمی کی عزت ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کی نگاہوں میں آدمی بے عزت ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ سورہ یاسین کی آخری آیت 13 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ جل شانہ لوگوں کی نگاہوں میں اس کی کھوئی ہوئی عزت کو بھی بحال فرما دیں گے، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی وقعت اور قدر و منزلت پیدا کر دیں گے۔ وہ آیت یہ ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہ سورہ یاسین کی آخری آیت ہے، یہ 13 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ تفسیر تو گزشتہ درس میں گزر چکی ہے۔ دوسری تفسیر جو ان آیتوں کی ہے، جیسے حافظ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہیں، اور اسی طرح مشہور مفسر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ہیں، حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ جن کی تفسیر ابن کثیر ہے، اور اسی طرح ابو حیان ہیں۔ تو بعض ان مفسرین نے ان دونوں آیتوں کو زلیخا کا مقولہ قرار دیا، کہ اوپر کی آیت نمبر 51 میں تھا کہ انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، کہ زلیخا نے اقرار اور اعتراف کیا۔ جب بادشاہ نے پوچھا تو باقی خواتین نے بھی گواہی دی، اور اس نے بھی بالآخر کہا کہ اب حق آشکارا ہو چکا ہے اور سب پر حق واضح ہو چکا ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے اس کو پھسلانا چاہا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یہ کیا تھا؟ سچوں میں سے تھا۔ تو آگے بھی ذَلِكَ لِيَعْلَمَ، یہ بھی اسی کا مقولہ ہے زلیخا کا، کہ اس نے کہا کہ یہ میں نے جو اقرار اور اعتراف کیا ہے کہ میں نے اس کو بہلایا پھسلایا، یہ میں نے اقرار اور اعتراف اس لیے کیا ہے لِيَعْلَمَ، تاکہ میرا شوہر نہیں، ہاں لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، اس میں دونوں احتمال ہیں، تاکہ میرے شوہر کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں خیانت نہیں کی، یعنی اتنا مجھ سے تو ضرور غلطی ہوئی ہے کہ میں نے ان کو پھسلانا چاہا لیکن عملاً خیانت نہیں کی۔ اور اگر اس کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ یہ میں اس لیے اقرار اور اعتراف کر رہی ہوں کہ جتنی بات ہوئی ہے اتنی کا میں نے اقرار کر لیا ہے، اس کے علاوہ یوسف کی عدم موجودگی میں نے اس کے خلاف کوئی اور خیانت نہیں کی اور کوئی ایسی بات اس کے ذمے نہیں لگائی جو اس نے نہ کی ہو۔ اور وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بات بھی یہ ہے کہ اللہ خیانت کار کے فریب کو چلنے نہیں دیتے۔ میں نے اگر ایسا کچھ کیا ہوتا تو وہ ضرور آشکارا ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اس طرح اپنے شوہر عزیز مصر اور یوسف علیہ السلام دونوں کی عدم موجودگی میں نے کوئی ایسی خیانت نہیں کی، اور اگر کی ہوتی تو اللہ خیانت کار کو بالآخر جو ہے وہ سب کے سامنے رسوا کر دیتا ہے، تو خیانت کار کا فریب چلنے نہیں دیتا۔ تو اگر ایسی بات ہوتی
تو وہ بھی سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی پاکی کا دعویٰ نہیں کرتی، اور مجھے اپنے نفس کی پاکیزگی کا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ نفس تو برائی ہی کے اوپر اکساتا رہتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، امارہ بہت زیادہ اکسانے والا، شرماتا ہی نہیں ہے، اور ہر وقت جو ہے برائی کی طرف کیا کرتا ہے، وہ تلقین کرتا رہتا ہے، متوجہ کرتا رہتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نفس کی جو خاصیت ہے وہ جہنم کی خاصیت ہے، جہنم بھرتی نہیں ہے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اس دن کو یاد رکھو، اس دن کو بھولو مت، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے، وہ آگے سے کہے گی حل میں مزید، کیا اور بھی ہیں؟ تو جہنم بھرے گی نہیں، وہ حل میں مزید کہے گی۔ تو فرمایا کہ یہی خاصیت نفس کی ہے، جتنے اس کو مزے دو یہ حل میں مزید ہی کہتا رہتا ہے۔ یہ نفس کبھی مزوں سے وہ نہیں ہوتا، وہ سیر نہیں ہوتا کہ بس اب مزے میں نے بہت لے لیے، اب آگے مزے نہیں لیتا، ایسا نہیں، بلکہ حل میں مزید اس کا مزاج ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، لیکن جب کوئی اسی نفس پر محنت کرتا ہے تو اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ وہی نفس جو اس کا امارۃ بالسوء ہے، وہ نفس رام ہوتے ہوتے نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ نفس لوامہ، نفس یعنی یہ اس کا دوسرا رنگ اور دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے کہ کل تک تو بہت اکسانے والا تھا برائی کے اوپر، اب یہ اتنا رام ہو جاتا ہے کہ برائی کی اس کے اندر طلب تو رہتی ہے، لیکن آدمی برائی کر دے تو اس پر ملامت شروع ہو جاتی ہے کہ تو نے غلط کی ہے، تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اندر اندر ملامت کرتا رہتا ہے اس کا ضمیر، اور اس کا نفس اس کو برائی کے بعد ٹکنے نہیں دیتا، آرام سے چین سے نہیں رہنے دیتا، یہاں تک کہ یہ توبہ طائب ہو کر رو دھو کر استغفار کر کے جب تک صفائی نہ کر لے۔ اور پھر جب مزید محنت کرتا رہے آدمی اس نفس پر، تو اللہ جل شانہ اس کو ترقی دے کر نفس مطمئنہ بنا دیتے ہیں۔ نفس امارہ سے نفس لوامہ، اور نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ۔ مطمئنہ یہ وہ درجہ ہے کہ جس میں طبیعت کا مزاج شریعت بن جاتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں مجھے بریانی بہت اچھی لگتی ہے، اور مجھے جو ہے وہ لڈو بہت اچھے لگتے ہیں، اور مجھے فلاں، تو اللہ جل شانہ کی بندگی پھر بہت محبوب ہو جاتی ہے، اس کے لیے جان دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جذبے قربان کرنا، شوق قربان کرنا، اور یہ چاہت یہ چاہت یہ چاہت، وہ چاہت کے سارے دمبے ذبح کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ رات کو اٹھ کر سوتے وقت اب جو ہے وہ وضو کر کے کون سوئے، سردی میں وضو کروں گا سردی لگے گی، تو اب یہ ایک مشکل ہے، سستی ہو رہی ہے، چلو ایسے ہی بغیر وضو کے سو جاتا ہوں، تو یہ نفس اندر سے یہ کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے وہ اس سردی میں بھی بازو اوپر کرے گا اور وضو کر کے باوضو سو لے گا۔ تو ہر سستی کا مقابلہ کرنا، ہر جو ہے وہ نفسانی خواہش اور چاہت کا مقابلہ کرنا، یہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور یہ گویا کہ نفس مطمئنہ کا یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پہلے کی تو کوئی تعریف نہیں آئی جو نفس امارہ ہے، لیکن دوسرے کی تعریف آئی ہے نفس لوامہ، وہ بھی معمولی نہیں ہے۔ اس لیے جس کسی کو گناہ کر کے، تو گناہ کے اوپر اندر ملامت پیدا ہوتی ہے، گناہ کر کے اس کو برا لگتا ہے کہ میں نے یہ کیوں ایسی حرکت کی، تو یہ بھی اچھی علامت ہے، اور یہ اس کی علامت ہے کہ اس کے اندر اصلاح اور صلاح و فلاح کا سفر چل رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ چنانچہ سورہ قیامہ میں ایسے نفس کی قسم کھائی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ،
اور جو تیسرا مرحلہ ہے وہ نفس مطمئنہ، تو ہمارے گریڈ تو 22 پہ جا کے ختم ہوتے ہیں۔ کتنے پہ ختم ہوتے ہیں؟ ختم 22 سے آگے کوئی گریڈ نہیں ہے بس، تو 22 ہی کہہ دو کہ نفس مطمئنہ تو 22 گریڈ پہ پہنچ گیا۔ 22 گریڈ والے لوگ پاکستان میں گنے چنے چند درجن ہوں گے بس، تو 22 گریڈ پہ پہنچ گیا نفس مطمئنہ، اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ اللہ کی طرف سے خطاب ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے وہ نفس، اے وہ جان کہ جو میری بندگی اور میری وفا پر مطمئن تھی، اپنے رب کی طرف لوٹا، اور پہلے فرمایا میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا، اور پھر فرمایا میری جنتوں میں شامل ہو جا، داخل ہو جا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، جس پر میرے رب کا رحم ہو جائے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ ان ربی غفور الرحیم، یہ دونوں گویا کہ آیتیں یہ زلیخا کا مقولہ ہوں گی اور اس سے متعلق ہوں گی اس دوسری تفسیر کے اعتبار سے۔ آگے وقال الملک ائتونی بہ استخلص لنفسی، بادشاہ نے جب ساری خواتین سے اور عزیز مصر کی بیوی سے ساری صورتحال واضح ہو گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کی طہارت، پاک دامنی، صداقت، نزاہت وہ واضح ہو گئی، تو اب انہوں نے بادشاہ نے دوبارہ حکم بھیجا کہ اب اس کو میرے پاس لاؤ۔ تو یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر بادشاہ کا پیغام ملا، اور دوبارہ ان کو جو ہے طلب کیا گیا اور ان کی رہائی کا پروانہ جاری کیا گیا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے جیل کے اندر غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، اور پورے جیل والوں کے لیے دعا کی، جتنے بھی قیدی تھے سب کے لیے دعا کی، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا مانگی کہ حسبی اللہ لدنیایا، اور یوں بھی آتا ہے حسبی ربی من دنیائی، حسبی ربی من دنیائی وحسبی ربی من خلقہ عز جارہ وجل ثناؤہ ولا الہ غیرہ، یہ دعا مانگی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری دنیا کے حوالے سے میرا رب میرے لیے کافی ہے، اور ساری مخلوق کے بدلے میں میرا رب میرے لیے کافی ہے، اور جو اللہ کے پڑوس میں آ جاتا ہے یعنی اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے تو وہ معزز ہو جاتا ہے، پھر کسی جو ہے وہ طرف سے اس کو کوئی گویا کہ کوئی وہ خطرہ نہیں رہتا، اور اللہ کی ثنا اور اللہ کی تعریف بہت بڑی چیز ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود برحق اور کوئی مشکل کشا نہیں۔ یہ کہہ کر وہاں سے پھر جیل سے روانہ ہوئے، اور بادشاہ کے پاس جب آئے تو بادشاہ کے پاس جب پہنچے اور اس سے بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی، کیا کچھ لمبی باتیں ہوئی ہوں گی۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، فلما کلمہ، جب بادشاہ سے ان کی جو ہے وہ ہم کلامی ہوئی اور گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، تو بادشاہ نے کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں ایک تو مکین ہو اور دوسرا امین ہو، آج سے تم ہمارے ہاں مکین کا مطلب یہ ہے کہ تم معزز ہو، جس کو ہم کہیں کہ وی آئی پی، ہمارے خاص مقرب تم آدمی ہو، اور دوسرا یہ کہ امین، تم پر پورا پورا ہمارا بھروسہ اور ہمارا اعتماد ہوگا، ہمارے معتمد لوگوں میں سے ہو تم، کہ تم پر پورا اعتماد اور بھروسہ ہوگا۔ چنانچہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام سے اس نے براہ راست اپنے خواب کو بیان کر کے براہ راست تعبیر سننا چاہیے، تعبیر تو اس کو پہنچ چکی تھی، لیکن اب اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اپنے خواب کی تعبیر آپ سے بالمشافہ سننا چاہتا ہوں۔
تو یوسف علیہ السلام نے اس کو خواب کی تعبیر اس تفصیل کے ساتھ سمجھائی اور بتائی کہ وہ حیران رہ گیا۔ ایسی تفصیلات بھی یوسف علیہ السلام نے اس کو بتائیں کہ جو بادشاہ نے کسی سے ذکر بھی نہیں کی تھی، لیکن خواب سے اور اس کی تعبیر سے وہ سمجھ گئے تھے، تو انہوں نے وہ باتیں بتائیں، بادشاہ حیران رہ گیا۔ علاوہ ازیں اس تعبیر کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام نے اس کو تدبیر بھی بتائی کہ آنے والا وقت مشکل ہے، بہت مشکل وقت آئے گا، اور اس مشکل وقت سے کس طرح نابرد آزما ہونا ہے، اور اس مشکل وقت کو کس طرح جو ہے وہ ہم نے گویا کہ گزارنا ہے اور پورا کرنا ہے۔ اس مشکل مرحلے سے ہم یوں گزریں تو ہمارے لیے بہت عافیت ہوگی۔ اس طرح پوری تعبیر کے ساتھ ساتھ پوری تدبیر بھی اس کو بتائیں۔ ایمان جو ہے نا، ایمان دل کی دنیا کو اس زمین و آسمان سے وسیع کر دیتا ہے۔ ایمان کے بغیر دل جکڑا ہوا، سیاہ اندھیروں سے بھرا ہوا گھر ہے۔ ایمان کا سویرا جب اس دل میں آتا ہے تو پھر اس دل کا تعلق مالائے اعلیٰ سے جڑ جاتا ہے، اور پھر اس میں وہ سوچیں آتی ہیں، اور اس میں پھر وہ میسج آتے ہیں، اور اس میں وہ کالیں آتی ہیں، اور اس میں وہ علوم اور سمجھ اور بصیرت کی وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ جو عام عقلیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہیں، کیونکہ اب یہ وہ نہر بن جاتی ہے جس کا سمندر سے تعلق ہوتا ہے، یہ وہ چشمہ بن جاتا ہے جس کا سمندر سے تعلق ہوتا ہے۔ اب وہ بادشاہ تو بنا ہوا تھا، لیکن جب ان کی اس سمجھ کو، فہم و فراست کو اور ان کی باتوں کو دیکھا تو وہ تو حیران رہ گیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ وہ کہنے لگا انک الیوم لدینا مکین امین۔ اور پھر ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ خلق خدا کی رحم دلی، شفقت، مخلوق خدا کا درد اور مخلوق خدا کے اوپر ترس، یہ ایمان کا خاصہ ہے۔ ایمان کی چوٹی پہ پہنچے ہوئے جو لوگ ہیں وہ انبیاء اور رسل ہوتے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ مخلوق خدا پہ وہ رحم دل ہوتے ہیں۔ اور پھر جو جتنا نبیوں کے راستے پر نبی کے قریب ہوتا ہے، اتنا وہ خلق خدا جانوروں تک کے لیے بھی وہ شفیق اور مہربان ہوتے ہیں۔ یہ چیز اس بادشاہ کو تو معلوم نہیں تھی۔ یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا کہ مخلوق خدا کا اتنا درد ہے ان کے دل میں کہ آئندہ آنے والا قحط کا جو زمانہ ہے وہ 1-2 دن بھی نہیں، 7 سال تک رہے گا، 7 سال تک بہت وسیع پیمانے پہ قحط پڑنے والا ہے، تو 7 سال کے وسیع اور لمبے عرصے میں مخلوق خدا پہ کیا گزرے گی؟ تو ان کی جو اندر درد مندی تھی، رحم دلی تھی، ہمدردی تھی، وہ ساری وہ فکر وہ دیکھی بادشاہ نے، تو اس کو یقین ہو گیا کہ بہت اونچا انسان ہے۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ جل شانہ ان حالات میں ہمیں ایسا ہمدرد انسان عطا فرمائے۔ اگر اللہ جل شانہ کی ذات پاک سے تعلق ہو، ایمان ہو، امانت دیانت اور حفاظت ہو تو کوئی مشکل نہیں۔ اللہ جل شانہ کی بے بہا نعمتیں ہیں، غیروں کے در پہ گداگر بننے کے بجائے ہم اپنے پاؤں پہ آج ہی کھڑے ہو جائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ IMF کے دروازے پر جو ہے وہ سوالی بن کر، گداگر بن کر، اور اپنے زخموں کا مرہم انہی سے لینا جنہوں نے زخم دیے ہیں۔ اس جہالت سے ہم نکل آئیں، اپنے جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، تو یہی ملک ان کو کھلائے گا جن سے آج ہم مانگ رہے ہیں۔ بادشاہ نے دیکھا تو وہ کہنے لگا انک الیوم لدینا مکین امین، کہ بھئی آج سے تم جو ہے وہ ہمارے بہت معتمد ہو اور تم پر پورا اعتماد اور بھروسہ ہے، اور آج سے تم کیا ہو؟ مکین، ہمارے ہاں بہت معزز انسان ہو۔ لیکن پھر بادشاہ نے کہا کہ یہ جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں تو ان باتوں کو قابو میں کون لائے گا؟ باتیں تو بہت اونچی ہیں،
ایسے کیا جائے، ایسے کیا جائے، اور یوں ہو اور وہ ہو، اور آنے والے جو قحط کے وہ یوسف علیہ السلام نے سرکاری ذرائع کے اعتبار سے بھی بتایا، اور یہاں تک بتایا کہ اس قحط کے اثرات مصر سے باہر دور دراز علاقوں پہ ہی پھیلیں گے، اور انہوں نے ایسی تدبیریں بتائیں کہ نہ صرف یہ کہ اپنے مصر کی عوام کے لیے اس میں یوں کیا جائے، بلکہ باہر دور دراز کے جو علاقے متاثر ہوں گے، جو لوگ آپ کی رعایا نہیں ہیں لیکن ہیں تو اللہ کے بندے مخلوق، ان کی بھی ضرورتیں آپ سے پوری ہو جائیں گی اگر ایسا کریں گے تو۔ اس قحط کے اندر نہ صرف اپنی عوام کو بلکہ آپ ان لوگوں کو جو دور دراز کے علاقوں میں ہیں ان کو بھی آپ سنبھال لیں گے۔ تو بادشاہ کو یہ فکر ہوئی کہ یہ تو کام اور روڈ میپ جس کو کہا جائے، روڈ میپ تو تم نے بہت اچھا دے دیا، اور بہت سنبھالے گا کون یہ کام اس طرح؟ اس کے لیے تو پھر امانت، دیانت، سچائی والے لوگ چاہیے کہ جو ان سارے حالات کو اس طرح چلائیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے آپ کو پیش کیا اور اس جو ہے وہ کہا کہ مجھے میرے حوالے یہ سارا کام کر دیں، میں اس طرح کروں گا۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دو، انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں۔ حفیظ بھی ہوں، حفاظت بھی کروں گا، اور علیم بھی ہوں، اس سارے معاملے کو یعنی اس شعبے کو اور اس کام کو اچھی طرح جاننے والا ہوں۔ حفاظت اور علم کے ساتھ یہ سارا معاملہ نمٹاؤں۔ اب یہاں بہت بڑے بڑے مسائل ہیں جو سامنے آ رہے ہیں اور جن کا حل اس سے مل رہا ہے۔ ایک مسئلہ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہاں کہیں خلق خدا کا نقصان ہوتا دکھائی دے اور کوئی اہل اور کوئی ذمہ دار اور کوئی استعداد والا نہ ہو، تو وہاں ایسے موقع پر کسی بھی عہدے اور منصب کو لینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا اور اس کا مطالبہ کرنا اور آگے بڑھ کر اس عہدے اور منصب کو اپنے ہاتھ میں لینا یہ جائز ہے، ورنہ عام حالات میں یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ طلب کرنے سے منع فرمایا ہے، اور جو کوئی عہدہ طلب کرتا یا کسی عہدے کی لالچ رکھتا تو اللہ کے رسول اس کو وہ عہدہ نہیں دیتے تھے، اور جو ڈرتا اور بچتا تھا اسی کے حوالے کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ جو جس عہدے اور منصب سے ڈرتا اور بچتا ہے اور پھر اس کے ذمے وہ کیا جاتا ہے تو غیبی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اس عہدے اور منصب کی ذمہ داری کو ادا کرنے میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ اور جو خود چاہتا ہے کہ یہ عہدہ اور منصب مجھے ملے اور اس کی لالچ اس کے دل میں ہے، پھر وہ عہدہ اس کے حوالے ہوتا ہے تو غیبی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی، نتیجتاً وہ اس عہدے اور منصب کی ذمہ داری کو ادا نہیں کر پاتا، فیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا لحاظ فرماتے تھے۔ تو عام حالات میں تو یہی حکم ہے، لیکن ایسے موقع پر جب آدمی یہ دیکھ رہا ہو کہ اگر یہ عہدہ اور منصب میں نہیں قبول کرتا تو مخلوق خدا کے لیے نقصان ہوگا، اور کوئی ایسا ہے نہیں جو اس عہدے کو صحیح طور پر جو اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا ہو، تو ایسے موقع پر اگر وہ آگے بڑھ کر اس عہدے کو لیتا ہے اور اس منصب کو قبول کرتا ہے تو یہ کوئی بزرگی کے خلاف نہیں، نبوت کے بھی خلاف نہیں۔ یوسف علیہ السلام تو نبی تھے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کسی غیر مسلم اور کافر حکومت یا ظالم کسی کا عہدہ قبول کرنا، آیا اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں بھی راجح قول یہی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم حکومت ہے، جیسے یہ ایک حکومت تھی، یوسف علیہ السلام نے اس کا ایک عہدہ کیا کیا ہے؟ قبول کیا ہے۔ تو اگر کوئی کافر حکومت ہو، غیر مسلم حکومت ہو، اس کا کوئی عہدہ لینا، اگر اس میں دو شرائط ہیں۔ بنیادی طور پر شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اس کو اس عہدے کے اندر کوئی خلاف شرع کام کرنے پر جو ہے وہ مجبور نہ ہو، اور پوری آزادی کے ساتھ یہ جو شرعی جو ہے احکامات کی روشنی میں اس عہدے اور منصب پر یہ گویا کہ چل سکتا ہو، تو ایسی صورت میں اس کے لیے وہ عہدہ
قبول کرنا جائز ہے۔ علاوہ ازیں یہ کہ اگر یہ اس عہدے کو قبول نہ کرے تو پھر خلق خدا کے لیے، لوگوں کے لیے نقصان اور مشکلات کا باعث ہے، تو ان دو شرطوں کے ساتھ اس کے لیے عہدہ لینا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انی حفیظ علیم، ضرورت کے موقع پر اپنی صفات کا اظہار کرنا، اگر اس میں تحدیث بالنعمت یہ پیش نظر ہو، اپنی بڑائی اور اپنی خود نمائی مقصود نہ ہو بلکہ اللہ کی عطا کا اظہار کرنا مقصود ہو، تو ایسے موقع پر اپنی صفات کا اور اپنی خوبیوں کا اظہار کرنا منع نہیں ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اپنی دو صفات کا اظہار کیا، حفیظ اور علیم، کہ میں بھرپور حفاظت بھی کروں گا اور میں بھرپور علم بھی رکھتا ہوں۔ اور چوتھی بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ وزیر خزانہ کے لیے مالیات کا جو ہے وہ ناظم ہو، ذمہ دار ہو، اور مالیات کا شعبہ جس کے پاس ہو تو بنیادی طور پر دو صفات کا اس میں ہونا ازحد ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ سرمایہ کی، بیت المال کی، اور جتنا بھی جو سرمایہ ہے ان کی حفیظ، حفاظت کرنے والا ہو، اور ان کو ادھر ادھر بلا مصرف اور بے وجہ ضائع کرنے والا نہ ہو۔ اور دوسری صفت یہ کہ علیم، وہ علم رکھنے والا ہو کہ ان سارے معاملات کے اندر کیسے چلا جا سکتا ہے۔ تو یہ صفات کے ساتھ اگر اس عہدے کو اگر وہ چلائے گا تو پھر اس کے اندر خلق خدا کے لیے عافیت کی صورتیں ہوں گی۔ آگے اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، فرمایا کہ اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین پر اقتدار دیا، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، جہاں چاہتے تھے بلا روک ٹوک اپنا جو ہے ٹھکانہ بنائیں۔ پورے ملک کے اندر، ایک تو اس ملک کی جیل میں پڑے ہوئے تھے، آج اس ملک کے اندر اتنے آزادانہ معزز طریقے سے جہاں چاہیں تو جا سکتے ہیں، جہاں چاہیں تو ٹھہر سکتے ہیں، اور جہاں چاہیں تو اپنا ٹھکانہ بنا سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہم نے ان کو کیا کیا؟ یہ اقتدار بخشا۔ چنانچہ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ پہلے تو اس عزیز مصر نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نہ صرف یہ کہ وزیر خزانہ بنے بلکہ دعوت کے اعتبار سے وہ محنت اور کوشش کرتے رہے، تو وہ عزیز مصر ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوا، جس کا نام قطفیر آتا ہے، زلیخا کا جو شوہر تھا۔ اور پھر اس کا انتقال ہوا تو اس بادشاہ نے، جس کا ولید ابن ریان ابن ولید نام آتا ہے، اس بادشاہ نے اس کی بیوی زلیخا کی حضرت یوسف علیہ السلام سے شادی کر دی، اور اس طرح یوسف علیہ السلام سے اس کا نکاح ہوا۔ تو یہ بھی لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے ایک مرتبہ کہا کہ وہ صورت بہتر تھی یا یہ صورت بہتر ہے؟ گناہ سے ہم بچے تو اللہ نے حلال نکاح کے ذریعے سے ہمیں کیا کر دیا؟ جوڑ دیا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ نکاح کے بعد پھر یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے ساتھ اتنی محبت ہو گئی کہ جتنی زلیخا کو پہلے ان سے جو ہے وہ محبت تھی، اور ان سے 2 بیٹے بھی ہوئے۔ ادھر یہ جو بادشاہ تھا، بادشاہ مصر ریان بن ولید، اس کے اوپر بھی محنت کرتے رہے، یہاں تک لکھا ہے کہ وہ بھی بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہو گیا اور ایمان اس نے قبول کر لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی اپنی ذات میں اللہ کا بن جائے تو پھر وہ جیل میں بھی اللہ کی دعوت چلاتا ہے، یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اور ایوان میں پہنچتا ہے، حکومت کے جو ہے وہ کرسی پر پہنچتا ہے تو وہاں بھی اللہ کی دعوت چلاتا ہے، اور اس کی دعوت کو اللہ اتنا مؤثر بنا دیتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے سرکردہ لوگ بھی ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، اور اس طرح ان کا نہ ختم ہونے والا آخرت کا ذخیرہ اور آخرت کی تجارت شروع ہوئی۔ اور اس طرح وہ ان کے ہاتھ پر یہ مسلمان ہوئے، اور اللہ نے اس مصر میں ان کو حکومت عطا فرمائی، اور فرمایا نصیب برحمتنا من نشاء،
ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں اس طرح پہنچا دیتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور نیکوکار لوگوں کے اجر کو اور ان کی محنت کو ہم کبھی بھی ضائع نہیں کرتے ہیں۔ یہ ضابطے کے درجے میں یہ باتیں بتا دی اور اشارہ بھی کر دیا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا، جس میں یہودیوں کے سوال کا بھی جواب ہو گیا کہ وہ تو ملک شام کے تھے، مصر میں کیسے آباد ہوئے، تو یہ سب بتا دیا گیا کہ یہ ہوئی ان کے مصر میں آباد ہونے کی صورت۔ اور ساتھ ساتھ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے روک رہے تھے ان کو بھی بتا دیا گیا کہ جو یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر بادشاہ کی کرسی پر جو ہے وہ پہنچانے والا ہے، وہی اللہ ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا، تمہاری تمام رکاوٹیں دری کی دری رہ جائیں گی۔ اور یہ دنیا کی عزت ہے، دنیا کی نیک نامی ہے، دنیا کا عہدہ اور منصب ہے، دنیا کے اندر استغناء قلبی ہے اور حیات طیبہ ہے۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اس کے مقابلے میں آخرت کا جو اجر ہے وہ تو ایمان اور تقوی والوں کے لیے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اس میں یہ ہدایت دے دی کہ جب اللہ کسی کو دنیا میں بالطف زندگی عطا فرمائے تو وہ اس کو اپنی منزل نہ سمجھے بلکہ اپنی نظر کیا کرے، آخرت پر رکھے۔ یہ تو راستے کی چیز تھی، مانگے ضرور اللہ سے، دونوں مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ دنیا میں میری بلی بنا دے، اور وہ فی الآخرت حسنہ، آخرت بھی بلی بنا دے۔ لیکن اللہ دنیا بھلی بنا دے تو اس پر مطمئن نہ ہو جائے اور اس پر اپنے کو کامیاب سمجھ کر بے فکر نہ ہو جائے، بلکہ اپنی نظر آخرت پر رکھے کہ یہ تو راستے کا مرحلہ تھا، اللہ نے اچھا کر دیا، اب آگے اللہ آخرت کی بھی حیات جاویدانہ عطا فرمائے۔ اس لیے فرمایا وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو ایمان اور تقوی والے ہیں، گناہوں سے اپنے دامن کو پاک رکھنے اور بچانے والے ہیں، ان کے لیے آخرت کا جو اجر ہے اس کو تو نہ پوچھو، وہ تو یہاں سمجھایا اور بتایا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ تو وہ اجر ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی دل پر اس کا تصور اور خیال بھی نہیں گزرا۔ جہاں اللہ میزبان ہو اور بندہ مہمان ہو تو وہاں کی عطائیں ہم یہاں کہاں کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل سے ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی وسلم علی سیدنا محمد عبدک ورسولک کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، ولا تفعل بنا ما نحن اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اے کریم اللہ، اے اونچی شان والے اللہ، اے اونچی صفات والے مالک، وہاں ان لوگوں پر قحط آیا، آپ نے اپنے مقبول برگزیدہ بندے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی دستگیری کے لیے بھیج دیا، اور آپ نے یوسف علیہ السلام کو وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ان کو وہاں اپنے اقتدار عطا کیا، یوسف علیہ السلام کو اپنے عہدے اور منصب پر پہنچا دیا، وزارت خزانہ ان کے حوالے کر دی، اور اس آنے والے قحط میں خلق خدا کے لیے وہ رحمت کا فرشتہ ثابت ہوئے۔ آج بھی ہم ایسے ہی حالات سے دوچار ہیں، اے اللہ ہمارے لیے بھی ایسے بندے منتخب فرما دے، اے اللہ ہمارے لیے بھی ایسے لوگ پیدا فرما دے جو اس یا اللہ ملک کی کشتی کو یا اللہ جس بنور میں ہے اس سے کنارے لگوا دے۔ اللہ ایسے اپنے اچھے بندے، اگرچہ ہمارے اعمال گندے ہیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، لیکن اے اللہ ہمیں معاف فرما کر اللہ اچھے لوگ نصیب فرما دے جو اس وطن عزیز کے لیے رکھوالے ثابت ہوں۔ اغیار اور اعداء اسلام کے ایجنٹوں سے ہمیں خلاصی نصیب فرما دے۔ وہ سیکولر طبقے جو اس ملک کے دشمن اور غیروں کی غلامی میں زندگی گزارنے کو اپنی عزت سمجھنے والے ہیں، اے اللہ ایسے انگریزوں کے ایجنٹوں سے اس ملک کو پاک فرما کر اس ملک کے رکھوالے نصیب فرما، اس
کے خادم نصیب فرما، محب وطن لوگ نصیب فرما، ملک و ملت کا درد رکھنے والے لوگ نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، تیرے نام پر اے اللہ یہ وطن عزیز کا ٹکڑا نصیب ہوا، اے اللہ اپنے نام کی برکت سے اس کی عزت اور اس کی لاج، اے اللہ اس کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں اس کو معزز بنا۔ یا ارحم الراحمین، پوری دنیا کے سامنے اس کو تماشا بننے سے حفاظت نصیب فرما، ہماری شامت اعمال سے کسی برے اے اللہ وقت سے دوچار ہونے سے حفاظت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا نصیب فرما۔ اللہم ضع فی ارضنا برکتہا وزینتہا وسکنہا ولا تحرمنا برکت ما اعطیتنا ولا تفتنا فیما حرمتنا یا ارحم الراحمین۔ منزول بک کل حاجہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔